وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ اب اللہ کا نظام تو یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی پکڑ لیتا ہے، پھر آخرت میں جا کے تو جواب دہی ہونی ہے۔ اللہ کا نظام تو یہ ہے، لیکن کافر گمان یہ کرتے ہیں، زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ گمان کیا ہے۔ زعم جو ہوتا ہے نا، زعم یہ گمان بھی ہوتا ہے، زعم دعویٰ بھی ہوتا ہے، اور زعم جھوٹ بھی ہوتا ہے، یعنی تینوں چیزوں کو زعم کہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تینوں مفاہیم جس چیز میں شامل ہوتے ہیں اسی کا نام زعم ہے، یعنی گمان کی بنیاد پر جھوٹا دعویٰ کرنا زعم ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں جھوٹ کے معنی بھی شامل ہیں، اس میں گمان کے معنی بھی شامل ہیں، اور اس میں دعوے کے معنی بھی شامل ہیں۔ تو گمان کی بنیاد پر جھوٹا دعویٰ زعم ہوتا ہے۔ تو گمان کیا کرتے ہیں؟ زعم الذین کفروا، کافروں نے گمان کیا۔ اب سمجھیں ذرا گمان کیا کیا۔ اب گمان جو ہوتا ہے وہ تو گمان ہی ہوتا ہے نا، یہ دعویٰ جو ہوتا ہے وہ تو دعویٰ ہوتا ہے۔ اس دعوے یا اس گمان کی بنیاد پر کوئی یقینی حکم نہیں لگایا جا سکتا، خیال ہی ہے نا، ایک گمان ایک خیال ہی ہے نا۔ تو انہوں نے گمان کیا کیا ہے؟ گمان یہ کیا ہے الَّن یُبْعَثُوا، کہ ہرگز اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ الَّن یُبْعَثُوا، یہ گمان کیا ہے کہ اللہ ہرگز وہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ الَّن یُبْعَثُوا، وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یہ گمان کیا ہے۔ اب کیا گمان ہے، اور کس بات کا گمان کیا ہے؟ ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ یہ دعویٰ جو ہے یہ قطعیت کا دعویٰ ہے۔ آدمی گمان کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے قطعیت کا، جس کی دلیل ہی کوئی نہیں، جس کا ثبوت ہی کوئی نہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ اگر عقل کی میزان پہ پرکھیں بھی، زیادہ سے زیادہ وحی کو چھوڑ دیں، اور وحی کی بات آپ نہیں ماننا چاہتے، نہ مانیں، تو زیادہ سے زیادہ یہ امکان ہو سکتا ہے نا کہ دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے اور نہیں بھی کیا جا سکتا، یہ امکان ہی ہو سکتا ہے۔ تو 50% چانسز تو پھر بھی ہوں گے زندہ ہونے کے۔ اللہ اکبر! ایک کافر صرف اس لیے مسلمان ہو گیا کہ اس کا مسلمان کے ساتھ مکالمہ ہو رہا تھا، اور اس نے کہا کوئی نہیں، کوئی دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ تو مسلمان نے کہا چلے ہم تمہاری بات کو مان لیتے ہیں، دو ہی امکانات ہیں نا، ایک یہ ہے کہ دوبارہ زندگی کوئی نہ ہو، اور ایک یہ امکان ہے کہ دوبارہ زندگی ہو، دو ہی امکانات ہیں۔ اگر تو زندگی دوبارہ نہیں ہے تو پھر تم بھی مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، ہم بھی مر کے مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، پھر تو دونوں میں ایک جیسے ہیں نا۔ اور اگر دوبارہ زندگی ہوئی تو ہماری تیاری ہے، تیری کوئی نہیں ہے۔ اس کو یہ بات اپیل کی تو بات تو ٹھیک ہے، امکان تو دو ہی ہے نا، یا یہ کہ آخرت کوئی نہ ہو، یا یہ کہ آخرت ہو۔ اگر آخرت کوئی نہیں ہے تو تیاری کرنے والا بھی اور نہ کرنے والا برابر ہے، نقصان تو کوئی نہیں ہوا۔ اور اگر آخرت ہے تو فائدہ صرف اس کو ہوگا جس نے تیاری کی ہے، دوسرا تو مارا گیا۔ لہذا صرف پروبیبلٹی پر بھی اگر فیصلہ کرنا ہو، گمان پر بھی فیصلہ کرنا ہو، تو یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ الَّن یُبْعَثُوا، کہ ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ فیصلہ تو عقل کا فیصلہ بھی نہیں ہے، تم نے اپنے گمان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا۔ اللہ! نہ کوئی دلیل، نہ کوئی ثبوت، اور بغیر کسی دلیل کے، اور نہ ہی عقل کا تقاضا۔ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک امکان ہے، یا زندگی نہیں ہوگی یا زندگی ہوگی، اور اگر زندگی نہیں ہوگی تو پھر تو ہم سارے ایک جیسے ہیں، اور اگر زندگی ہوگی تو بچے گا وہ جس نے تیاری کی ہے اس کی۔ اللہ اکبر! لیکن کافر عجیب و غریب دماغ کے لوگ ہیں کہ وہ بات گمان کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ زعم الذین کفروا، بات گمان کی بنیاد پر کرتے ہیں،
لیکن جو دعویٰ کرتے ہیں وہ یقین والا کرتے ہیں. اللہ یبعثوا، اس قدر قطعیت کے ساتھ کہ ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا. کس نے کہا نہیں اٹھایا جائے گا؟ یہ وہی بات ہے، ہم دنیا میں دعوے جو کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، لوگ دعوے کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ 3 دن بعد یہ ہو جائے گا. سیاسی لوگ نعرے لگاتے ہیں ہم بس اگلے مہینے کی بات ہے، دمادم مست کلندر ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. دعوے بھئی اگلے مہینے تک زندہ رہنا ہے، یہ پتہ ہے، یہ گارنٹی لی ہوئی ہے، اللہ سے سرٹیفکیٹ لے لیا ہوا ہے کہ اگلے مہینے تک زندہ رہنا ہے، اگلے دن تک زندہ رہنا ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں زندگی کا. اور اس تیقن کے ساتھ پوری زندگی کی پلاننگ ہو رہی ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اللہ اکبر. ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہر لمحہ انسان تیار رہے کہ کسی وقت بھی میری زندگی ختم ہو کے، یہ دنیا کی زندگی ختم ہو کے آخرت کا آغاز ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. تو یہ امکان تھا، بغیر کسی ثبوت کے انہوں نے یقینی بات اپنے گمان کی بنیاد پر کہہ دی. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا. اللہ اکبر. یعنی گمان کی بنیاد پر کافروں نے کہا، یہ گمان کیا. کیا گمان کیا؟ کہ ہرگز آخرت کوئی نہیں ہے، ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر بہت ساری باتیں پہلے فرما دی ہیں، مختلف مقامات پر فرما دی ہیں. قل هو الذی انشاکم اول مرہ. تم کہتے ہو کہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کون زندہ کرے گا؟ تو اتنا سا سادہ سا جواب ہے، جس نے پہلے بنایا ہے وہی دوبارہ بنا لے گا، اس میں کون سی بات ہے؟ اور جس نے پہلے بنایا ہوتا ہے اس کے لیے دوسری دفعہ بنانا تو آسان ہوتا ہے. اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذب ابن آدم ولم یکن لہ ذلک. آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے. اس کو چاہیے نہیں تھا کہ میری تکذیب کرتا. اور تکذیب کیا کرتا ہے؟ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ. اور پھر دوسری بات یہ بھی فرمائی وَشَتَمَنِي، یہ مجھے گالی بھی دیتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو اس کی تکذیب ہے نا، مجھے جھٹلانا، یہ کہتا ہے لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَانِي. جب یہ کہتا ہے نا کہ اللہ ہرگز مجھے دوبارہ نہیں اٹھائے گا جس طرح اس نے پہلی دفعہ مجھے اٹھایا، جیسے پہلے پیدا کیا دوبارہ نہیں پیدا کر. لَن يُعِيدَنِي، مجھے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، كَمَا بَدَانِي، جیسے اس نے پہلی دفعہ پیدا. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ دوسری دفعہ پیدا کرنا آسان ہے کہ پہلی دفعہ؟ پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر لیتا. اللہ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو پہلی دفعہ پیدا کرنا تھا وہ دوبارہ پیدا کرنے سے آسان نہیں تھا، وہ زیادہ مشکل تھا. تو وہ پیدا کر دیا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. تو کس بنیاد پر یہ کہتا ہے لن یعیدنی؟ اور یہاں فرمایا لن یبعثوا، کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یہ کس بنیاد پر کہتا ہے؟ اللہ. جواب یہاں اللہ پاک نے دیا. اب جواب تو اس کا یہ تھا کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ زندہ، یہ کئی دفعہ دے دیا، لیکن یہ وہ مقام ہے. بلکہ کہنا چاہیے کہ قرآن کے ان 3 مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ قیامت ہوگی. اللہ. حالانکہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اس سے سچی بات ہو ہی نہیں سکتی، لیکن قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ تم تو گمان کی بنیاد پر یقینی بات کر رہے ہو، اور جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اور جو صرف زیادہ سے زیادہ عقل تمہاری امکان کا فیصلہ کر سکتی ہے، یقین کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتی. اور وہ اللہ جس کے پاس یقینی علم بھی ہے اور جس کی بات بھی حتمی اور یقینی ہے، وہ اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے قل بلا وربی. اللہ. آپ فرما دیجئے کیوں نہیں. وربی، قسم ہے میرے رب کی،
لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُم، تم لازماً دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں لازماً خبر دی جائے گی جو تم کرتوت کرتے رہے، جو تم اعمال کرتے رہے، ان سب کی خبر دی جائے گی۔ اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ کے ہاں، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ یہ جو سورہ یاسین میں بھی اور مختلف جگہ پہ فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، فیقول له کن، وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، فیکون، پھر وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، گویا اللہ کن کہہ کے پیدا کر دیتا ہے، تو اس کے لیے کون سی مشکل بات، کن کہنا بھی کوئی مشکل ہے؟ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، کن اس لیے کہا کہ ہم جو سمجھتے ہیں، انسان کی سمجھ اس سے زیادہ آسانی سے پیدا کرنے کی ہماری سمجھ کی حد ہی نہیں ہے، ہم اس سے اوپر سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہم کسی چیز سے کہیں ہو جا اور وہ ہو جائے، یعنی سب سے آسان یہی ہے نا، ہم کسی سے کہیں ہو جا اور وہ ہو جائے۔ اللہ کو یہ ہو جا کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تعالیٰ محض ارادہ فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، بس۔ سبحان اللہ۔ تو جس ہستی کا، جس کی قدرت کا عالم یہ ہو کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اور وہ ہر چیز کو جب کہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے تو آسان ہے، ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے لیے تو آسان ہے۔ تو تم اپنے گمان کی بنیاد پر یہ کہنے جا رہے ہو لن یبعثوا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ اپنے گمان کی بنیاد پر یقین کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ان کو بتا دیجئے اللہ کی قسم ہے تمہیں لازماً تم زندہ کیے جاؤ گے، اور لازماً تمہیں خبر دی جائے گی تمہارے اعمال کی جو تم کرتے رہے۔ ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کے ان 3 مقامات میں سے ایک ہے جہاں اللہ نے قسم اٹھا کے آخرت کے آنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اللہ، سورہ یونس میں اس کی آیت نمبر 53 ہے، جس میں انہوں نے کہا وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا بعد میں دوبارہ زندہ کرنا سچ ہے، کیا یہ واقعی؟ آپ سے یہ پوچھتے ہیں۔ قُلْ اِی وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم ہے کہ وہ حق ہے، آخرت آنی ہی آنی ہے، وہاں بھی قسم اٹھائی۔ اللہ، اور سورہ سبا میں اللہ اکبر، جب انہوں نے کہا لا تأتین الساعہ، ہمارے اوپر قیامت کوئی نہیں آئے گی، تو فرمایا قل بلا وربی لتأتینکم، آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی کہ قیامت لازماً تمہارے اوپر آئے۔ لہذا یہ 3 مقامات ہیں جہاں اللہ نے قسم اٹھائی ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 3، سورہ یونس کی آیت نمبر 53، اور یہ آیت نمبر 7 سورہ تغابن کی، کہ اللہ نے قسم اٹھا کے آخرت کا یقین۔ ویسے تو اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کفار کی کیفیت دیکھ کر کہ وہ محض اپنے گمان کی بنیاد پر اتنا یقینی دعویٰ کر رہے ہیں، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کہ وہ اپنے گمان کی بنیاد پر ایسا قطعیت کے ساتھ کوئی آخرت نہیں ہے، اللہ، تو ان کو اس کا اسی لہجے میں جواب دینے کے لیے فرمایا ان کو قسم اٹھا کے کہہ دو۔ اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کفار کو بھی پتہ تھا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی غلط بیانی نہیں کی، اس سے قسم کے ساتھ کہلوایا ہے کہ قسم اٹھا کے کہہ دو، پتہ بھی ہو کہ ایک آدمی سچا ہے، اور پورا اس کا جو پوری زندگی کا 4-5 دہائیوں کا جو ریکارڈ ہے وہ سامنے ہو،
اور وہ بتا رہا ہو کہ زندگی میں انہوں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی، اور پھر وہ قسم اٹھا کے کہے کہ آخرت قائم ہونی ہے، اس کے جواب میں کوئی امکان رہ جاتا ہے نہ ہونے کا؟ جو عقل کے تقاضے کے مطابق صرف امکان تھا، اس کو اللہ یبعثوا یقین بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کی اٹھائی ہوئی قسم کو بھی وہ درخور اعتنا نہیں سمجھ رہے، اور اس کی بات ہی نہیں سمجھ رہے، اس کو اعتبار ہی نہیں کر رہے۔ اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا؟ اور فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ جو کافروں کو یقین دلانے کے لیے ایک اور ان کو سمجھانے کے لیے ایک آخری کاوش ہے، آخری کوشش ہے کہ قسم سے شاید ان کو سمجھ آ جائے، ان کو یقین آ جائے۔ اللہ، ویسے تو اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، وہ قسم کے بغیر ہی یقین آ جانا چاہیے، لیکن قسم اٹھائی ہے کفار کو یقین دلانے کے لیے۔ اگر ساری بات ایسے ہے اور آخرت میں سامنے جانا ہے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اسی لیے اللہ نے تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، یہ سارا امتحان کا معاملہ ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ سے بات شروع ہوئی تھی، اگر یہ سارا کچھ ایسے ہے اور یہ پوری کہانی بتا کے نظم کائنات اور کائنات کی ترتیب اور مقصد بتا کے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر یہ ساری باتیں حقیقت ہیں اور یقیناً حقیقت ہیں، فَآمِنُوا، پس ایمان لے آؤ، بات مان لو، باللہ ورسولہ، اللہ کی بات مان لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور کی بات مان لو جو ہم نے نازل کیا، وہ روشنی جو ہم نے نازل کی۔ کون سی روشنی نازل کی؟ یہ قرآن، اللہ نے یہ روشنی نازل کی۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس کی بات مان لو، اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، یعنی وحی۔ واللہ بما تعملون خبیر، جب تک اس کے اوپر ایمان لا کے عمل کرو گے تو وہ اعمال ہوں گے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون، تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، وہ پھر ہوگا۔ اور واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے، بما تعمل، جو تم کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اللہ اکبر۔ اس دن پھر وہ جمع کرے گا، یوم، اس دن، وہ جو قیامت والا دن ہوگا، جو آخرت کا دن ہوگا، یجمعکم، تم سب کو جمع کرے گا، لیوم الجمع، وہ جو ہے ہی دن جمع ہونے کا۔ جمع ہونے کا دن دو اعتبار سے ہے، ایک تو اس اعتبار سے کہ اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اور اول جن سے لے کر آخر جن تک سارے جمع ہو جائیں گے وہاں، ساری امتیں اکٹھی ہوں گی۔ اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ کرام تھے وہاں سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئے ہیں، جتنی امتیں ہیں، ساری جمع ہوں گی اس دن۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بھی اور سورہ ہود میں بھی، سورہ شورا میں بھی، سورہ مرسلات میں بھی، یہ جمع سب لوگوں کو جمع کرنے کی بات، یہ مفہوم کہ تمام لوگ جمع ہوں گے، اس لیے وہ یوم الجمع ہے۔ اس کو یوم الجمع اس لیے کہا کہ اس دن سب لوگ جمع ہوں۔ ایک تو یہ معنی جو قرآن کے آیات سے بھی ثابت۔ اللہ اکبر۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں بھی آتا ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ساری امتیں اکٹھی ہوں گی تو میری امت ایسے ہوگی، میری امت ایسے ہوگی، میری امت حوض کوثر پہ آئے گی، میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، تو صحابہ کرام ایسے موقع پر سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، لاکھوں ہزاروں انبیاء کی، یعنی 1,24,000 جو ایک روایت کے مطابق ہیں، یہ جتنے بھی نبی ہیں، ان کی امتیں اکٹھی ہوں گی، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میری امت ہے؟ ان میں سے کیسے پہچانے گا کہ یہ میری امت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے وہ قیامت والے دن اس کے 5 اعضاء روشن ہوں گے، اس سے میں پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ وہ 5 اعضاء جو وضو کے وقت دھلتے تھے، فرمایا میری امت جو ہے وہ قیامت والے دن غرم محجلین من آثار الوضو، وہ وضو کے نشانات کی وجہ سے
ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے، دونوں ہاتھ بھی روشن ہوں گے، دونوں پاؤں بھی روشن ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچانے ساری امتیں اکٹھی، یوم الجمع، اس دن اللہ اکٹھے کرے گا، کیونکہ وہ اکٹھ ہونے کا دن ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ انسان جب مر جاتا ہے، وہ مر کے مٹی ہو جاتا ہے، تو اس کے ذرات بکھر جاتے ہیں۔ وہ جو ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، کسی کی ہڈی یہاں، کسی کی ہڈی کراچی، کسی کی ہڈی پشاور، یعنی ہڈیاں بھی ادھر ادھر ہو گئیں، ذرات بھی ہوا میں اڑ گئے، ہر چیز ادھر ادھر ہو گئی۔ تو یوم الجمع جو ہے اس سے مراد ایک تو انسانوں اور جنوں کو اکٹھا کرنا ہے، اول انسان آخر انسان، پرانے تاریخ کے آنے والے سب ساری امتوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ دوسرا انسان کے اعضاء کو اکٹھا کرنا، یعنی انسان جو بکھرے ہوئے لوگ ہوں گے، جتنا بھی بکھر جائے، مر کے مٹی ہو کے تو اپنی قبر میں پڑا ہے نا، اگر یہ زمین کے لیول پہ بھی اور آسمان کے لیول پہ بھی بکھر جائے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر لے گا۔ اللہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ہڈیاں جمع نہیں کر لیں گے؟ کیا انسان کا یہ گمان ہے کہ ریزہ ریزہ اور ذرے ذرے میں بکھری ہوئی ہڈیاں ہم اکٹھی نہیں کر سکتے؟ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہڈیوں کی بات کی، گویا ہڈیاں ذرات کا شکار ہو جائیں، جیسے جسم جو ہے وہ ذرے ذرے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جمع کر لے گا۔ تو انسانوں کو، امتوں کو جمع کرنا پھر بھی وہ لیوم الجمع ہے۔ تو اگر انسانوں کے ذرات کو اکٹھا کرنا ہے تو اس اعتبار سے بھی یہ یوم الجمع ہے، اس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اللہ اکبر۔ وہ دن ہے جو تغابن کا دن ہے۔ تغابن جو ہے غبن سے ہے، غبن سے، باب تفاعل ہے۔ غبن کا معنی ہوتا ہے غبن یغبن، عام طور پہ باب ناصرہ سے آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اپنا فائدہ اس طرح کرنا کہ دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں فلاں نے غبن کیا ہے۔ غبن کیا ہے کیا مطلب؟ کہ اس نے اپنے فائدے کے لیے کسی کا نقصان کر دیا۔ تو تغابن ہوتا ہے انہی معنوں کی وجہ سے اس کو ایک کا فائدہ ایک کا نقصان، جب باہم ایک کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان ہو تو اس کو تغابن کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کے معنوں میں جب ہم نے سورت شروع کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا معنی ہے ہار جیت۔ تو ہارا کون ہے؟ جس کا نقصان ہوا ہے، اور جیتا کون ہے؟ جس کو فائدہ ہوا ہے۔ تو ہار اور جیت، فائدہ اور نقصان وہ دنیا کا نہیں ہے، اصل فائدہ اور نقصان آخرت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ جو دنیا میں جو فائدہ ہو جاتا ہے، دنیا میں نقصان ہو جاتا ہے، یہ وقتی ہوتا ہے، یہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ اصل فائدہ اور اصل نقصان، اصل ہار جیت وہ قیامت والے دن کی۔ اللہ اکبر۔ جس دن فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت والے کامیاب ہو گئے، جہنم والے ناکام ہو گئے۔ یہ ہے تغابن۔ اور اس کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو تفسیر تبری میں امام تبری نے اپنی تفسیر کے اندر بھی لکھا ہے، اور ابن ابی حاتم نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہوا اسم من اسماء یوم القیامہ، یہ تغابن جو ہے قیامت کے ناموں میں سے، قیامت والا جو دن ہے اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے تغابن، کیونکہ ہار جیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وذالک، اور یہ اس لیے ہے ان اہل الجنت یغبنون علی النار، علی اہل النار۔ اللہ
یغبنون اہل النار، یعنی جو اہل جنت ہیں وہ اس دن اپنا فائدہ کر جائیں گے اور اہل النار کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ تغابن ہے، ایک کا فائدہ ایک کا نقصان، اصل ہار جیت اس دن کی ہے، اصل فائدہ نقصان اس دن کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو اس دن فائدے والا بنائے۔ جیسے قرآن نے کہا نا والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان ہی خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار خصوصیات ہوں گی تو وہ خسارے سے بچ جائیں گے، وگرنہ وہ خسارے والے۔ اللہ، اور اسی طرح دنیا میں چاہے جتنا کسی کے پاس مال ہو، ہم کہتے ہیں او بڑی نعمتاں، بڑی موجاں لگی ہیں۔ اللہ، ایک دن صحابی آئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں موجود تھے، یعنی مسجد حرام میں کعبے کے پاس موجود تھے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ہم الاخسرون ورب الکعبہ، ہم الاخسرون ورب الکعبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہی خسارے والے ہیں، قسم ہے کعبے کے رب کی، وہی خسارے والے ہیں، قسم ہے کعبے کے رب کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا میں ڈر گیا کہ کہیں مجھے دیکھ کر تو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور میں آ کے چپ کر کے بیٹھ گیا، اور میں نے پہلے پوچھا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہیں میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ کہتے جب میری بات کا جواب نہیں دیا مجھے اور گھبراہٹ ہو گئی، میری گھبراہٹ جو بڑھنے لگی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم الاکثرون اموالا، یہ خسارہ پانے والے لوگ وہ ہیں جو مالدار بڑے ہیں، جن کے پاس زیادہ مال ہے۔ ہم الاکثرون اموالا، بہت زیادہ مال والے وہ ہیں اصل خسارے والے۔ الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوائے اس مالدار کے، یعنی سارے ہی مالدار خسارے والے ہیں، جو دنیا میں ہمیں لگتا ہے کہ بڑے وعدے والے ہیں، بڑے فائدے والے، بڑی نعمتوں والے ہیں۔ فرمایا سارے کے سارے مال والے، ہم الاکثرون اموال، جن کے پاس مال زیادہ ہیں وہ خسارے والے ہیں۔ الا من، سوائے اس مال والے کے قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کہ وہ ہر وقت بے دریغ خرچ کرتا رہتا ہے۔ مالدار تو ہے لیکن وہ اپنا مال ہر وقت خرچ کرتا رہتا ہے، وہ بچے گا خسارے سے، وگرنہ جس نے مال جمع کیا الذی جمع مالا وعددہ، جو اپنی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اور بھی آ گیا اور بھی آ گیا۔ تو جو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ دیکھ کے گن گن کے رکھتا ہے، آپ یہ پچھلے سال اتنے تھے، آج میرا بینک بیلنس اتنا ہو گیا، اب اتنے ارب ڈالر کا ہو گیا، اب اتنا میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہو گیا، جو گن گن کے رکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے خسارے والے۔ لہذا خسارہ کیا ہے، اور دنیا میں اگر آپ کو کوئی دندناتا پھرتا ہوا نظر آئے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ فائدے میں ہے۔ فائدے میں کون ہے کون نہیں، یہ یوم التغابن کو پتہ چلے گا، قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ کون ہارا ہے اور کون جیتا ہے۔ دنیا میں ہارنے والے بھی بہت ہیں، جیتنے والے بھی بہت ہیں، اور دنیا میں سمجھ نہیں آتی، لیکن ذالک یوم التغابن، اصل ہار جیت کا دن وہ ہے۔ اللہ اکبر، هو اسم من اسماء یوم القیامہ وذالک ان اہل الجنت یغبنون اہل النار، جیت جائیں گے، یعنی جو اہل جنت ہیں یہ اہل نار کے مقابلے میں جیت جائیں گے قیامت والے دن۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں سے کرے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس دن چونکہ فیصلہ ہونا ہے ہار جیت کا، اور فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وَيَعْمَلْ صَالِحًا، بس اللہ پر ایمان، اور یہ ایمان کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایمان اللہ پر ہو، ایمان اللہ کے رسولوں پر ہو، ایمان آخرت پر ہو، ایمان کتابوں پر ہو، ایمان
فرشتوں پر ہو، ایمان اچھی بری تقدیر پر ہو، یہ 6 کے 6 اجزاء شامل ہوں گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ ان میں سے کوئی ایک جز بھی ناقص ہوگا تو باقی کا جو باقی اجزاء پر ایمان ہے وہ بھی قابل اعتبار نہیں رہے گا۔ لہذا اگر ایمان کامل ہے اور وَيَعْمَلْ صالحا اور عمل صالح کرتا ہے، یہ دو ہی شرائط ہیں، فرمایا یکفر عنہ سیئاتہ، ہم اس کی برائیاں اس سے دور کر دیں گے۔ یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے 2 معنی ہیں بلکہ 3 معنی ہیں۔ جہاں بھی سیئات آتا ہے اس کو، جب بھی قرآن میں سیئات آتا ہے، تینوں معنوں کو ذہن میں لا کے سوچا کریں۔ اللہ تعالیٰ برائیاں دور کر دے گا، اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ برائیاں، سیئہ گناہ بھی ہوتا ہے، خطا، کہ اللہ تعالیٰ گناہ دور کر دے گا، خطائیں معاف کر دے گا، ایک معنی۔ دوسرا معنی سیئہ کا معنی ہوتا ہے مصیبت، تو اللہ تعالیٰ مصیبتیں دور کر دے گا۔ وہ دنیا کی مصیبتیں بھی ہو سکتی ہیں، آخرت کی مصیبتیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک کسی کی حاجت میں، کسی کا کرب، کسی کی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے۔ اللہ من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن کی مصیبتیں اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دے۔ تو گویا یکفر عنہ سیئاتہ سے مراد اس کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں، دنیا کی مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں، آخرت کی مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں۔ پہلا معنی خطائیں معاف کر دے گا، دوسرا معنی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اور تیسرا سیئہ ہوتا ہے گناہ کا اثر، جو گناہ کے اثرات ہیں، سیئات سے مراد گناہ کے اثرات ہیں، گویا اللہ تعالیٰ گناہ کے اثرات بھی دور فرما دے گا۔ گناہ جو کیے ہوں گے یہ اسی، یوں کہہ لیجئے کہ اسی حقیقت کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے، جہاں آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اس کے گناہ کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گناہ کیا ہو پھر توبہ کر لے، اور اللہ جب گناہ معاف کرتا ہے تو اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ کے اثرات ختم ہو گئے تو پھر جہنم میں جانے کا امکان ختم ہو گیا، اور جہنم میں جانے کا امکان ختم ہو گیا تو جنت لازم ہو گئی، جیت مل گئی، یہی جیت ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، فرمایا ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم وہ اس کے سارے گناہوں کے اثرات بھی دور کر دے گا، مصیبتیں بھی دور کر دے گا، اس کے خطائیں بھی معاف کر دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ ایسی جنتوں میں اس کو داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، بس وہ جنت، اس کی خصوصیت یہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ باہر نہیں نکل سکتا، بس خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ہے اصل بڑی کامیابی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہی عطا فرمائے، اور یہ ہار جیت کا جو دن ہے، جو فیصلے کا دن ہے، اس دن پتہ چلے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ہے ہار جیت قیامت والے دن کی۔ اللہ اکبر۔ جیتنے والے جنت میں، ہارنے والے اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ جو جہنم ہے بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا